خوش آمدید. آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کی گہرائی میں جا رہے ہیں، یعنی پاکستان میں سوشل میڈیا کا بڑھتا ہوا استعمال اور اس کا ہماری سیاست پر، خاص طور پر جو سیاسی تقسیم ہم دیکھ رہے ہیں اس پر کیا اثر پڑ رہا ہے. ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ اسلام آباد پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ یعنی IPRI کی ایک حالیہ تحقیق پر مبنی ہے. تو کوشش یہ ہوگی کہ اس تحقیق کی اہم باتیں سمجھیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے اور یہ معاملہ اتنا پیچیدہ کیوں ہے. پہلے ذرا اندازہ لگائیں، فروری 2025 تک پاکستان میں تقریباً 6 کروڑ 70 لاکھ لوگ یعنی آبادی کا 26% سے زیادہ سوشل میڈیا استعمال کر رہے تھے. اب یہ جو پلیٹ فارمز ہیں نا، ایکس ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یہ صرف ایپس نہیں رہے، اب یہ وہ جگہ بن گئی ہیں جہاں لوگوں کی رائے بنتی ہے، بحث ہوتی ہے اور شاید بڑھتی بھی ہے. تو آئیے ذرا اس کو کھولتے ہیں. بالکل. اور دیکھیں، جب ہم سیاسی پولرائزیشن کہتے ہیں تو اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ معاشرہ نظریاتی طور پر الگ الگ خیموں میں بٹ جائے. ایک ایسی صورتحال جہاں لوگ اپنے سے مختلف سوچ رکھنے والوں کی بات وہ سننے کو تیار ہی نہ ہو اور مکالمے کی گنجائش کم سے کم ہوتی جائے. یہ سمجھنا بھی اہم ہے کہ پاکستان میں یہ تقسیم کوئی آج کی بات نہیں ہے. اس کی جڑیں گہری ہیں تاریخ میں، ثقافت میں، سماجی اور معاشی حالات میں. سوشل میڈیا جو ہے وہ اس کھیل میں ایک نیا عنصر ہے جو ان پرانی لکیروں کو کہلے مزید گہرا کر سکتا ہے یا زیادہ نمایاں کر سکتا ہے. ہاں، یہ بات تو ہے کہ سوشل میڈیا نے عام آدمی کو ایک آواز دی ہے، اپنی بات کہنے کا، اپنی کہانی سنانے کا اور لاکھوں لوگوں تک پہنچنے کا موقع ملا ہے. مگر اسی کے ساتھ یہ ایکو چیمبرز اور فلٹر ببلز جیسی باتیں بھی سامنے آتی ہیں. یہ کیا چیزیں ہیں؟ جی، یہ ایکو چیمبرز اور فلٹر ببلز، دیکھیں، یہ ایسے ہیں جیسے آپ ایک ڈیجیٹل کمرے میں بند ہو گئے ہوں جہاں صرف آپ کی اپنی سوچ سے ملتی جلتی آوازیں ہی آپ کو سنائی دیں. اچھا. مطلب الگوریتھمز جو سافٹ ویئر ہیں ان پلیٹ فارمز کا، وہ آپ کو وہی مواد دکھاتا ہے جو آپ پہلے سے پسند کرتے ہیں یا جس طرح کی چیزیں آپ دیکھتے ہیں. صحیح. تو اس سے آپ کو لگنے لگتا ہے کہ شاید سب لوگ آپ جیسا ہی سوچتے ہیں اور جو مخالف خیالات ہیں وہ آپ تک وہ پہنچتے ہی نہیں، آپ ان سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے ہیں. تو آپ ایک طرح کے بلبلے میں قید ہو جاتے ہیں. بالکل بالکل. اور یہ جو IPRI کی تحقیق ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ اسی تعلق کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے. انہوں نے 2 طرح کے طریقے استعمال کیے. ایک تو انہوں نے 1000 یونیورسٹی طلباء کا سروے کیا. یہ وہ نوجوان ہیں جو ظاہر ہے سوشل میڈیا کافی استعمال کرتے ہیں. جی. اور دوسرا انہوں نے کمیونیکیشن کے جو ماہرین ہیں ان سے تفصیلی بات چیت کی. پھر جو ڈیٹا آیا اس کا تجزیہ کیا ایک خاص شماریاتی طریقے سے جسے اسپیئرمینز کوریلیشن کہتے ہیں. یہ دیکھنے کے لیے کہ سوشل میڈیا کے استعمال اور لوگوں میں جو پولرائزیشن کا احساس ہے اس کے درمیان کوئی تعلق ہے بھی یا نہیں. اور اگر ہے تو کیسا ہے؟ مطلب کیا زیادہ استعمال سے یہ احساس بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ جی بالکل. کتنا مضبوط تعلق ہے اور اس کی سمت کیا ہے، مثبت ہے یا منفی؟ ہاں، یہ بتانا بھی ضروری ہے. جیسا آپ نے کہا یونیورسٹی طلبہ کا سروے تھا، تو اس تحقیق کی کچھ حدود بھی تھیں. مطلب اس میں وہ لوگ شامل نہیں تھے جو شاید پڑھنا لکھنا نہیں جانتے یا دیہات میں رہتے ہیں جن کی انٹرنیٹ تک رسائی کم ہے. جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے. اور سروے انگریزی میں تھا، تو ہو سکتا ہے یہ پورے پاکستانی معاشرے کی مکمل تصویر پیش نہ کرتا ہو، لیکن پھر بھی جو شہری پڑھے لکھے نوجوان ہیں ان کے خیالات جاننا وہ بہت اہم ہے. بالکل. اور دیکھیں، تحقیق کا ایک بنیادی سوال یہ تھا کہ کیا سوشل میڈیا نے پاکستان میں سیاسی ماحول کو مزید تقسیم زدہ یعنی پولرائزڈ بنا دیا ہے؟ اور نتیجہ وہ کافی حیران کن تھا. سروے میں شامل تقریباً 63% طلباء یعنی اکثریت نے اس بات سے اتفاق کیا یا شدید اتفاق کیا. 63%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے. مطلب زیادہ تر نوجوان یہ مانتے ہیں کہ ہاں سوشل میڈیا پولرائزیشن بڑھا رہا ہے. جی. اور یہاں سے بات اور دلچسپ ہو جاتی ہے. جب انہوں نے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کا الگ الگ جائزہ لیا تو کچھ غیر متوقع چیزیں سامنے آئیں. مثال کے طور پر ایکس جو پہلے ٹویٹر تھا. ہاں، ایکس.
اس پلیٹ فارم پر سیاسی مواد دیکھنے اور پولرائزیشن کے احساس کے درمیان ایک چھوٹا سا لیکن شماریاتی طور پر اہم مثبت تعلق ملا۔ مثبت تعلق مطلب یہ کہ جو لوگ ایکس پر زیادہ سیاسی مواد دیکھتے یا شیئر کرتے ہیں ان میں معاشرے میں زیادہ سیاسی تقسیم محسوس کرنے کا رجحان پایا گیا۔ اچھا، تو ایکس پر زیادہ سیاسی گرما گرمی مطلب زیادہ پولرائزیشن کا احساس، یہ تو منطقی لگتا تو ہے، لیکن دوسری طرف ٹک ٹاک کا معاملہ بالکل الٹ نکلا۔ ٹک ٹاک؟ اچھا جی، ٹک ٹاک کے لیے تحقیق کو ایک کمزور سا لیکن شماریاتی طور پر اہم منفی تعلق ملا۔ منفی یعنی الٹ؟ ہاں، مطلب جو لوگ ٹک ٹاک پر سیاسی مواد پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں یا اسے دیکھتے ہیں ان میں پولرائزیشن کا تصور کم پایا گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو بالکل ہی الٹی بات ہے۔ ایکس پر پولرائزیشن کا احساس زیادہ، ٹک ٹاک پر کم، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، یہ ایک اہم سوال ہے۔ شاید اس کی وجہ پلیٹ فارم کی اپنی نوعیت ہے۔ ایکس پر شاید زیادہ سنجیدہ سیاسی بحث ہوتی ہے، خبریں شیئر ہوتی ہیں۔ ہاں، وہاں ماحول زیادہ گرما گرم رہتا ہے۔ جی، جبکہ ٹک ٹاک وہ بنیادی طور پر تفریح کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے، وہاں شاید سیاسی مواد بھی ہلکے پھلکے انداز میں پیش کیا جاتا ہو سکتا ہے، یا پھر استعمال کرنے والوں کی عمریں، دلچسپیاں، الگورتھم کا فرق۔ بالکل، یہ سب چیزیں مل کر کردار ادا کرتی ہیں۔ الگورتھم بہت اہم ہے، وہ کیسے مواد کو آگے بڑھاتا ہے۔ تحقیق میں ویسے واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام کے لیے پولرائزیشن کے ساتھ کوئی خاص مضبوط یا شماریاتی طور پر اہم تعلق نہیں ملا، تو لگتا ہے ہر پلیٹ فارم کا اپنا الگ الگ حساب ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوئی پلیٹ فارمز کی بات۔ ایکس پر زیادہ پولرائزڈ محسوس ہوتا ہے، ٹک ٹاک پر کم۔ اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ تحقیق کے مطابق وہ کون سی اصل چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا پر اس پولرائزیشن کو بڑھاوا دیتی ہیں، مطلب وجوہات کیا ہیں؟ جی بالکل، تحقیق نے کچھ اہم عوامل کی نشاندہی کی ہیں۔ سب سے پہلے تو وہی بات، سوشل میڈیا الگورتھم۔ جیسا ہم نے ذکر کیا، یہ آپ کو وہی دکھاتے ہیں جو آپ پہلے سے پسند کرتے ہیں۔ یہ آپ کو آپ کے ایکو چیمبر میں قید کر دیتے ہیں، اس سے مختلف خیالات سے آپ کا سامنا ہی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ دوسرا بڑا مسئلہ ہے غلط معلومات، یعنی مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن۔ جھوٹی خبریں، افواہیں، پروپیگنڈا، یہ سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتا ہے، خاص طور پر جب کوئی بڑا سیاسی واقعہ ہو رہا ہو۔ ہاں، یہ تو ہم روز دیکھتے ہیں، بغیر تصدیق کے لوگ شیئر کر دیتے ہیں۔ بالکل، اور اس سے عوام کی رائے بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ پھر تیسرا عنصر ہے میڈیا خواندگی کی کمی، یعنی بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ آن لائن جو معلومات مل رہی ہے اسے پرکھنا کیسے ہے، اس کی تصدیق کیسے کرنی ہے۔ ہاں، بس جو آیا آگے بھیج دیا۔ جی، سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل FIA عمار جعفری وہ اسی نقطے پر بہت زور دیتے ہیں کہ لوگوں میں معلومات کو تنقیدی نظر سے دیکھنے کی صلاحیت کی کمی یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ لوگ آسانی سے پولرائزڈ بیانوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر حقیقی دنیا کے سیاسی واقعات، جو کچھ اصل میں ہو رہا ہوتا ہے، اسے سوشل میڈیا پر اکثر توڑ مروڑ کر یا کسی خاص سیاسی رنگ میں کسی خاص ایجنڈے کے تحت پیش کیا جاتا ہے۔ اس سے بھی تقسیم گہری ہوتی ہے۔ اور وہ گمنامی والی بات، انونیمٹی۔ ہاں، وہ بھی ایک اہم نقطہ ہے۔ کچھ پلیٹ فارمز پر آپ اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر بات کر سکتے ہیں۔ بحریہ یونیورسٹی کے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں شبیر حسین، ان کے مطابق یہ گمنامی جو ہے نا، یہ بعض اوقات لوگوں کو زیادہ سخت زبان استعمال کرنے، زیادہ جارحانہ رویہ اختیار کرنے پر اکساتی ہے، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، ضبطاوندی کا احساس نہیں ہوتا۔ تو یہ چیز بھی پولرائزیشن کو ہوا دیتی ہے۔ لوگ زیادہ بے باکی سے اور بعض اوقات غیر ذمہ داری سے ایک دوسرے پر حملے کرتے ہیں۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ یہ سب چیزیں ماحول کو خراب کر سکتی ہیں، لیکن کیا سوشل میڈیا صرف ہمارے احساسات کو، مطلب پولرائزیشن کے تصور کو متاثر کرتا ہے، یا ہمارے رویوں پر، ہمارے اصل سیاسی نظریات پر بھی اس کا کوئی اثر پڑتا ہے؟ تحقیق نے اس بارے میں کیا دیکھا؟ یہ ایک بہت اہم سوال تھا اور تحقیق نے اس پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ کچھ بڑے دلچسپ رابطے، کوریلیشنز سامنے آئے۔ مثال کے طور پر ایک بہت مضبوط تعلق اس بات میں پایا گیا کہ جو لوگ معلومات کے ذرائع کی تصدیق کرنے کی عادت رکھتے ہیں، اچھا، یعنی جو چیک کرتے ہیں کہ خبر کہاں سے آئی ہے۔ جی، جو تھوڑی تحقیق کرتے ہیں، وہ لوگ مختلف سیاسی نظریات کے وجود کو زیادہ بہتر طور پر سمجھتے اور تسلیم کرتے ہیں۔
یعنی ان میں ایک طرح کے وسیع نظری زیادہ ہوتی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ جی، اسی طرح ایک اور دلچسپ تعلق یہ ملا کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر مخالف نظریات رکھنے والوں سے بات چیت کرنے یا ان کے بارے میں پوسٹ کرنے سے گھبراتے نہیں ہیں، مطلب جو بحث سے بھاگتے نہیں؟ ہاں، جو اختلاف رائے پر بات کرنے کو تیار ہوتے ہیں، وہ لوگ مختلف نظریات کو قبول کرنے کے لیے زیادہ کھلا پن دکھاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اختلاف رائے کا سامنا کریں، اس پر بات کریں، تو شاید آپ میں برداشت بڑھے۔ یہ تو واقعی مثبت پہلو ہیں۔ یعنی اگر ہم ذمہ داری سے سوشل میڈیا استعمال کریں، معلومات کو پرکھیں اور مختلف خیالات پر بات کرنے سے نہ گھبرائیں، تو یہ ہمیں زیادہ باخبر اور شاید زیادہ برداشت کرنے والا بھی بنا سکتا ہے۔ بالکل، یہ امکان موجود ہے، لیکن دوسری طرف منفی پہلو بھی ہیں۔ تحقیق نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا معاشرے میں تقسیم پھیلا رہا ہے، وہ اس بات پر بھی زیادہ فکر مند نظر آئے کہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز تقریر اور شدت پسند مواد پایا جاتا ہے۔ اور یہ کہ اس سے تشدد بھی ہو سکتا ہے۔ جی، ان میں یہ خدشہ زیادہ پایا گیا کہ یہ ممکنہ طور پر تشدد کا باعث بن سکتا ہے۔ اور یہ جو سوچ ہے کہ سوشل میڈیا نے پولرائزیشن بڑھائی ہے، یہ اس خدشے سے بھی مضبوطی سے جڑی ہوئی تھی کہ آنے والے انتخابات تک سیاسی عدم برداشت اور بڑھے گی۔ نظریات کے حوالے سے بھی کچھ اہم باتیں سامنے آئیں۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ پچھلے 5 سالوں میں پاکستان میں سیاسی تقسیم بڑھی ہے، وہ بہت مضبوطی سے یہ بھی مانتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے اس میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان دونوں خیالات کے درمیان بہت مضبوط تعلق ملا۔ یعنی لوگ ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر دیکھ رہے ہیں۔ جی، دوسرا، جو لوگ سوشل میڈیا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، یعنی ایکٹیو یوزرز ہیں، وہ بھی زیادہ پولرائزیشن محسوس کرتے ہیں۔ شاید اس لیے کہ وہ زیادہ پولرائزڈ مواد دیکھتے ہیں۔ یہ ایک ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے، وہ اس ماحول میں زیادہ رہتے ہیں۔ اور ایک اور بہت دلچسپ بات، جن لوگوں کے اپنے سیاسی خیالات میں پچھلے 5 سالوں میں کوئی نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ اچھا، جن کے نظریات بدلے ہیں؟ جی، جن کے عقائد بدلے ہیں، وہ لوگ بھی یہ زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے پولرائزیشن میں اضافہ کیا ہے۔ واہ، یہ تو بڑی پیچیدہ تصویر بن رہی ہے۔ ہمارا سوشل میڈیا کا استعمال، ہمارے پولرائزیشن کے بارے میں خیالات، ہمارے اپنے عقائد میں تبدیلی اور ہمارا آن لائن رویہ، مطلب معلومات کی تصدیق کرنا یا نہ کرنا، بحث کرنا یا نہ کرنا، یہ سب چیزیں آپس میں گتھی ہوئی ہیں اور ایک دوسرے پر اثر ڈال رہی ہیں۔ یہ صرف ایک ٹول نہیں، یہ ہماری سوچ، ہمارے رویے اور شاید پورے معاشرے کی سمت پر گہرے اثرات مرتب کر رہا ہے۔ ہم نے اب تک زیادہ تر چیلنجز کی، مسائل کی بات کی، پولرائزیشن، غلط معلومات، ایکو چیمبرز، لیکن کیا اس تصویر کا کوئی دوسرا رخ بھی ہے؟ کیا سوشل میڈیا کے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں، خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک کے لیے؟ کیا یہ صرف تقسیم ہی پیدا کر رہا ہے یا اس نے کچھ اچھا بھی کیا ہے؟ نہیں، یقیناً ایسا بالکل نہیں ہے کہ سوشل میڈیا مکمل طور پر منفی ہی ہے۔ تحقیق بھی یہ مانتی ہے اور ماہرین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ اس نے پاکستان میں بہت سے مثبت کام بھی کیے ہیں، خاص طور پر لوگوں کو آپس میں جوڑنے میں، کسی مقصد کے لیے متحرک کرنے یعنی موبلائزیشن، اور سیاسی سرگرمی یعنی ایکٹیوزم کو منظم کرنے میں اس کا ایک کلیدی کردار رہا ہے۔ اچھا، اس کی کچھ مثالیں ہیں؟ جی بالکل ہیں۔ آپ 2007-8 کی وکلا تحریک کو یاد کریں۔ جب روایتی میڈیا پر کافی پابندیاں تھیں تو سوشل میڈیا، خاص طور پر بلاگز وغیرہ، معلومات پھیلانے اور لوگوں کو منظم کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ بنے تھے۔ ہاں، مجھے یاد ہے۔ پھر 2014 میں پی ٹی آئی کا جو آزادی مارچ تھا، اس میں سوشل میڈیا کا استعمال ایک بالکل نئی سطح پر نظر آیا، مہم چلانے، لوگوں کو متحرک کرنے کے لیے۔ اور پھر ہر سال جو عورت مارچ ہوتا ہے، جی، عورت مارچ، وہ بھی سوشل میڈیا کو بہت مؤثر طریقے سے استعمال کرتا ہے، خواتین کے حقوق اور دیگر سماجی مسائل پر بحث کو عوامی بنانے کے لیے، لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے۔ اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ان آوازوں کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے جو پہلے شاید اتنی آسانی سے سنی نہیں جاتی تھی۔ جیسے پسماندہ گروہ ہیں، نوجوان ہیں، عام شہری ہیں، اب وہ اپنی بات براہ راست کہہ سکتے ہیں۔ انہیں روایتی میڈیا کے گیٹ کیپرز یعنی جو فلٹرنگ ہوتی تھی اس سے گزرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ جی، اس سے معلومات تک رسائی زیادہ جمہوری ہوئی ہے اور زیادہ لوگ عوامی مباحثوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ وزارت خارجہ میں ڈائریکٹر اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہیں اقرا اشرف، ان جیسے ماہرین بھی اس کی جمہوری صلاحیت کو تسلیم کرتے ہیں۔
اگرچہ وہ بھی اس کے ذریعے پھیلنے والی تقسیم کے خطرات سے خبردار ضرور کرتی ہیں۔ تو یہ ایک توازن کا معاملہ ہے، یہ دو دھاری تلوار ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان تمام باتوں کی روشنی میں یہ چیلنجز، یہ مواقع، ایکس کا الگ اثر، ٹک ٹاک کا الگ اثر، ان سب کی روشنی میں یہ تحقیق آخر میں کیا کہتی ہے؟ آگے کا راستہ کیا ہے؟ کیا کچھ سفارشات پیش کی گئی ہیں کہ اس دو دھاری تلوار کو بہتر طریقے سے کیسے استعمال کیا جائے؟ جی، تحقیق کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا کردار بہت پیچیدہ ہے۔ یہ پولرائزیشن کو بڑھاوا دے سکتا ہے، خاص طور پر ایکس جیسے پلیٹ فارمز پر جہاں سیاسی بحث زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز پر اس کے اثرات مختلف، حتیٰ کہ الٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اہم نقطہ یہ ہے، جو تحقیق بھی کہتی ہے، کہ سوشل میڈیا خود بخود پولرائزیشن پیدا نہیں کرتا۔ یہ زیادہ تر ایک کیٹلسٹ یعنی عمل انگیز کا کام کرتا ہے۔ یہ ان تقسیموں کو جو ہمارے معاشرے میں پہلے سے موجود ہیں، چاہے وہ سیاسی ہوں، سماجی ہوں، نسلی ہوں، ان کو مزید گہرا اور تیز کر دیتا ہے۔ یہ موجودہ مسائل کو کہہ لیں بڑھاوا دیتا ہے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ اگر یہ پہلے سے موجود مسائل کو بڑھا رہا ہے تو اس کے منفی اثرات کو کم کیسے کیا جائے؟ اور جو مثبت پہلو ہیں جیسے لوگوں کو آواز دینا، انہیں کیسے بڑھایا جائے؟ تحقیق کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، تحقیق کچھ سمتیں تجویز کرتی ہے، اور یہ ایک مشترکہ ذمہ داری ہے، حکومت کی بھی، سوشل میڈیا کمپنیوں کی بھی، اور ہم سب جو اسے استعمال کرتے ہیں ہماری بھی۔ سب سے پہلی اور شاید سب سے اہم بات، ڈیجیٹل میڈیا خواندگی کو عام کرنا۔ ہمیں خاص طور پر اپنی نوجوان نسل کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کو ذمہ داری سے کیسے استعمال کریں۔ آن لائن جو معلومات ملتی ہے اس کی تصدیق کیسے کرنی ہے، غلط معلومات، پروپیگنڈا اور پولرائز مواد کے نقصانات سے کیسے بچنا ہے۔ یعنی لوگوں کو سمجھدار صارف بنانا۔ بالکل، کریٹیکل تھنکنگ پیدا کرنا۔ دوسرا، سوشل میڈیا کمپنیوں کو زیادہ جواب دہ بنانا ہوگا۔ ان کے الگورتھم کیسے کام کرتے ہیں، وہ ہمارا ڈیٹا کیسے استعمال کرتے ہیں، اس میں زیادہ شفافیت ہونی چاہیے۔ انہیں اس بات کی ترغیب دینی چاہیے کہ وہ ایسے مواد کو جو صرف سنسنی خیزی یا تقسیم پر مبنی ہو، خود بخود زیادہ نہ پھیلائیں، جسے الگورتھمک ایمپلیفیکیشن کہتے ہیں۔ یہ تو کمپنیوں کی ذمہ داری ہے۔ جی۔ تیسرا، آن لائن جو گفتگو ہوتی ہے اس کے معیار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ شاید کوئی ضابطۂ اخلاق بنایا جائے جو باعزت رویے کی حوصلہ افزائی کرے۔ خاص طور پر جو ہمارے سیاسی رہنما ہیں، سرکاری عہدیدار ہیں، ان کو تربیت دی جانی چاہیے کہ وہ اشتعال انگیز زبان اور ذاتی حملوں سے گریز کریں، تاکہ وہ خود مثال قائم کریں۔ بالکل۔ ایک اور اہم نقطہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر حقیقی مسائل پر زیادہ توجہ دی جائے۔ ان پلیٹ فارمز کو تعلیم، صحت، روزگار، مہنگائی، بنیادی سہولیات جیسے مسائل پر بامعنی اور تعمیری گفتگو کو فروغ دینے کی ترغیب دینی چاہیے، بجائے اس کے کہ سارا وقت صرف سیاسی الزام تراشی ہو۔ صحیح۔ شمولیتی گفتگو کو فروغ دینا بھی بہت ضروری ہے۔ ایسی پالیسیاں یا فیچرز لائے جا سکتے ہیں جو لوگوں کو مختلف نقطہ نظر سے روشناس کرائیں، جو ایکو چیمبرز کو توڑنے میں مدد دیں اور محض بحث برائے بحث کے بجائے تعمیری مکالمے کی حوصلہ افزائی کرائیں۔ یعنی لوگوں کو دوسری طرف کی بات سننے کا موقع ملے۔ جی۔ پھر فیکٹ چیکنگ یعنی حقائق کی جانچ پڑتال کے نظام کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اس میں مصنوعی ذہانت، AI کے ٹولز استعمال ہو سکتے ہیں۔ آزاد فیکٹ چیکنگ اداروں کے ساتھ مل کر کام کیا جا سکتا ہے تاکہ غلط معلومات کو تیزی سے پکڑا اور روکا جا سکے۔ اور کوئی مقامی پلیٹ فارمز کی بات بھی تھی؟ ہاں، آخر میں تحقیق یہ مشورہ بھی دیتی ہے کہ شاید مقامی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تیار کرنے پر غور کیا جائے جو پاکستان کے اپنے سماجی اور ثقافتی ماحول کے مطابق ہوں۔ اس سے شاید غیر ملکی پلیٹ فارمز پر ہمارا انحصار کم ہو اور مواد پر بہتر کنٹرول ممکن ہو۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ اگر میں کروں تو یہ نکلتا ہے کہ پاکستان میں سوشل میڈیا واقعی ایک دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف یہ لوگوں کو آواز دینے، انہیں متحرک کرنے، معلومات تک رسائی دینے کی زبردست طاقت رکھتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ الگورتھم کے کھیل، غلط معلومات کے سیلاب اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کی آن لائن مواد کو پرکھنے کی صلاحیت میں کمی کی وجہ سے یہ پہلے سے موجود سیاسی اور سماجی خلیج کو مزید گہرا بھی کر سکتا ہے۔ اور ایکس اور ٹک ٹاک جیسے پلیٹ فارمز کے مختلف اثرات یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کوئی ایک جیسی چیز نہیں، ہر پلیٹ فارم کا اپنا کردار ہے، اپنا مزاج ہے۔
بالکل، اور یہ ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر لا کھڑا کرتا ہے جس پر ہم سب کو بطور معاشرہ سوچنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا سوشل میڈیا محض ایک آئینہ ہے جو ہماری آف لائن حقیقی دنیا کی سیاسی اور سماجی حقیقتوں کو جو جیسی ہیں ویسی ہی دکھا رہا ہے، یا پھر یہ خود ان حقیقتوں کو فعال طور پر بنا بھی رہا ہے اور بگاڑ بھی رہا ہے؟ ہاں، یہ بڑا سوال ہے، کیا یہ صرف عکس دکھا رہا ہے یا خود تصویر بنا رہا ہے؟ جی، یہ تحقیق اشارہ دیتی ہے کہ یہ زیادہ تر ایک عمل انگیز، ایک کیٹلسٹ ہے جو پہلے سے موجود چیزوں کو بڑھاوا دیتا ہے، لیکن اس کا اثر اتنا زیادہ ہے، اس کی پہنچ اتنی وسیع ہے کہ یہ شاید حقیقت کو بدلنے کی، اسے تشکیل دینے کی طاقت بھی رکھتا ہو۔ اب پولرائزیشن کا مستقبل اور ہمارے معاشرے کا مستقبل اس بات پر منحصر ہوگا کہ ہم سب مل کر، حکومت، کمپنیاں اور سب سے بڑھ کر ہم خود بطور صارف ان ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے چیلنجز اور مواقع سے کیسے نمٹتے ہیں۔ کیا ہم اس ٹیکنالوجی کو ایک دوسرے سے مزید دور ہونے، مزید تقسیم ہونے کے لیے استعمال کرتے رہیں گے، یا پھر کیا ہم اس سے زیادہ باخبر، زیادہ جڑے ہوئے اور زیادہ تعمیری عوامی مکالمے کے لیے استعمال کرنے کا راستہ تلاش کریں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب میرا خیال ہے آنے والے وقت کی سمت متعین کرے۔